نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات ہم پر بہت زیادہ ہیں، بے انتہا ہیں، ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اور ان انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام اللہ کا ہم پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ اتنا بڑا شرف ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ اتنا اونچا درجہ ہے، یہ کل کو پتہ چلے گا۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس کو اللہ نے ہماری شناخت بنا دیا، ہماری پہچان بنا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کل کو حشر کے میدان میں چلے گی تو باقی امتیں، سابقہ امتیں اس امت کو دیکھ کر پوچھیں گی یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ اس امت کے چہرے کا نور بمثل انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے نور کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کوئی خاص قوم، خاص قبیلہ، کوئی خاص طبقہ، کوئی خاص زبان والے تک محدود نہیں ہے، بلکہ مختلف قوم والے، قبیلے والے، طبقے والے، علاقے والے اور زبان والے، ان سب سے مل کر یہ امت بنی ہے۔ اور کیسے بنی ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے میری امت جسد واحد کی طرح سے ہے، ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے اندر سر ہے، دھڑ ہے، سر کے اندر آنکھیں، کان، ناک، منہ، دھڑ میں ہاتھ، پاؤں، یہ سارے اعضاء بدن کے یہ ایک دوسرے کی موافقت میں استعمال ہوتے ہیں، مخالفت میں استعمال نہیں ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس کے تھے، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے تھے، کوئی مہاجر ہے، کوئی انصار ہے، کوئی اوس کا ہے، کوئی خزرج کا ہے، لیکن سب اکٹھے اور ایک ہیں۔ اکٹھا رہنا، اجتماعیت کو باقی رکھنا کیسے ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جنت میں جا نہیں سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہوں، ایمان والے بن نہیں سکتے جب تک کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ اور فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک طریقہ بتاؤں جس سے تم ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرو۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی کہ آدمی سلام صرف اسی کو کرے گا جس سے جان پہچان ہو۔ فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ کبر سے بری ہے، اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے بات معلوم ہوتی ہے، فرمایا جو سلام کرتا ہے یہ اللہ کے قریب ہے اور اللہ کے رسول کے قریب ہے۔ سلام صرف ملاقات کے لیے نہیں ہے، یہ تو دعا ہے، ہم دعا دے رہے ہیں۔ اور سلام کے ذریعے سے دلوں میں سے عداوتیں ختم ہو جاتی ہیں اور محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ قائم کیا جس معاشرے کے اندر ہر ایک دوسرے کا خیال کر رہا تھا، لحاظ رکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بات سے منع کیا ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو جائے،
یا دلوں کے اندر پھٹن پیدا ہو جائے یا آپس میں توڑ ہو جائے، ہر ایسی بات سے منع کیا ہے۔ وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا دیکھو اچھا گمان کرو، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا برا گمان نہ کرو، کوئی بات ہو جائے اس کی تعویل پیش کرو، اچھا گمان کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کلام پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے بہت سارا گمان جو ہے یہ گناہ ہے۔ اچھا گمان کریں گے ایک دوسرے کے بارے میں، حشر کے میدان میں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے بارے میں برا گمان کر دیا، یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، برا گمان، حشر کے میدان میں ہمیں صفائی پیش کرنی پڑے گی، فلاں کے بارے میں ہم نے یہ کیوں سوچا، کس وجہ سے سوچا، ثبوت۔ اچھا گمان رکھو، پھر ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو، تجسس مت کرو، پیچھے مت پڑو، عیب مت تلاش کرو، عیب جوئی ہمارے دین کے اندر منع ہے۔ خامیاں مت تلاش کرو، ہاں خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں۔ جب آدمی عیب جوئی میں لگ جاتا ہے، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کو اچھالتا بھی ہے، اس کی تشہیر کرتا ہے، اس کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور فرمایا اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے، کسی کی کمی معلوم ہو جائے اور اس کو نہ چھپایا، اس کو پوشیدہ نہیں رکھا، اس کی پردہ دری کر دی، حدیث پاک کا مفہوم ہے جو کسی کی پردہ دری کرتا ہے پھر اللہ اس کی بھی پردہ دری کرتے ہیں، یہاں تک کہ گھر بیٹھے اس کو رسوا کر دیتے۔ فرمایا غیبت مت کرو، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی مت بیان کرو۔ تو عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر وہ برائی واقعی اس کے اندر ہو اور پھر اس کے پیٹھ پیچھے اس کو بیان کریں، تو فرمایا اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، ورنہ تو بہتان ہے، ورنہ تو الزام ہے۔ معاشرہ قائم کیا، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اگر بیت اللہ کو ڈھا دیا جائے، اللہ کے غضب میں اتنا جوش نہیں آتا جتنا کہ مسلمان کی پردہ دری کرنے پر اللہ کے غضب میں جوش آتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کی طرف اشارہ کر کے فرمانے لگے اے بیت اللہ، تمہاری عظمت، تمہاری حرمت سے میں خوب واقف ہوں، لیکن ایک مسلمان، اس کی عظمت، اس کی حرمت تم سے عظیم تر ہے۔ مسلمان بہت قیمتی ہے۔ مسلمان تو کیا، فرمائے کہ غیر مسلم کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کافر فرنگی کو بھی حقیر مت سمجھو، کہ اللہ کی طرف سے اس کے ایمان میں آنے کی ہر وقت ایک امید موجود ہے۔ غیر مسلم کیا جانور، ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، اسی پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ جانوروں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، یہ ساری مخلوق ہے۔ فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس کی نسبت ہے اللہ سے۔ یہ امت ہے، اللہ نے ہمیں حضور کا امتی بنایا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان دوسروں کا ہمدرد ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ شفقت کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ الفت رکھتا ہے۔ مسلمان کبھی کسی کو حقیر نہیں جانتا، مسلمان کبھی کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا، مسلمان کسی کو نقصان اور تکلیف نہیں پہنچاتا۔ فرمایا مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان تو یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے نامہ اعمال تولے جائیں گے،
اور ان نامہ اعمال کے تولنے کے وقت سب سے وزنی، سب سے بھاری عمل اچھے اخلاق ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے اخلاق کی تکمیل کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ اللہ تعالیٰ کلام پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی قسم کھاتے ہیں، انک علی خلق عظیم، آپ کے اخلاق بہت اونچے، بہت بلند، بہت عظیم ہیں۔ کسی نے کہا جنتی جنت میں جائے گا تو اس کو قد ملے گا آدم علیہ السلام جیسا، اس کو حسن ملے گا یوسف علیہ السلام جیسا، اس کو آواز ملے گی داؤد علیہ السلام جیسی، اس کو جوانی ملے گی عیسیٰ علیہ السلام جیسی، اور اس کو اخلاق ملیں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے۔ اخلاق کیا ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی تمہیں اولین و آخرین کے بہترین اخلاق بتاؤں؟ فرمایا کوئی ظلم کرے اس کو معاف کرو، کوئی برائی کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو، کوئی عطا سے محروم رکھے اس کو عطا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت عجیب تھی۔ گھر آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمبلونی زمبلونی مدثرونی مدثرونی، مجھے اڑا دو۔ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ساری سامنے رکھی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے رسول اب تو غار حرا میں وہاں گھنٹوں گھنٹوں دن بدن اتنے وقت گزارتے ہیں اللہ کی عبادت میں، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اے اللہ کے رسول آپ کیسے ضائع ہوں گے جب کہ آپ بیواؤں کا سہارا ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، آپ بھٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں، آپ تکلیف دے جو تکلیف میں مبتلا ہے اس کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، کیسے آپ ضائع ہو سکتے ہیں؟ اخلاق بتائے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے ہوں گے، 500 ہر وقت، اگر ان میں سے ایک انتقال کر جائے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ان کی پہچان کیا ہے؟ یقیناً وہ تہجد گزار ہوں گے، یقیناً وہ تقوی والے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ان کی پہچان، ان کی نشانی یہ ہے کوئی ان پر ظلم کرتا ہے تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، کوئی برائی کرتا ہے تو بدلے میں اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بہترین اخلاق والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دن بھر روزہ رکھنے والوں سے، رات بھر قیام کرنے والوں سے بھی آگے نکال دیتے ہیں۔ ان کے اخلاق عمدہ ہیں۔ اخلاق اچھے سے کیا مراد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ پہلوان کون ہے، بہادر کون ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول پہلوان تو وہ ہے وہ ہر ایک کو پچھاڑ دے، کوئی اس کو پچھاڑ نہ سکے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی عالم میں، غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پا لے۔ فرمایا یہ پہلوان ہے۔ ایک کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کو قابو نہ کرے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا بن جاتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہوتا ہے۔ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک شہوت ہے اور دوسرا غصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں ان لوگوں کی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے کو پینے والے ہیں اور اوروں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لمن صبر وغفر،
آدمی صبر بھی کر جائے، کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی ہے آدمی اخلاق بھی برتے، کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو کیا ہے، صبر کرو، برداشت کرو، سہ جاؤ، معاف بھی کرو، لمن صبر وغفر۔ لیکن آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، ان ذالک لمن عزم الامور، بڑا جگرا چاہیے اس کے لیے، وسیع قلب چاہیے، بہت حوصلہ چاہیے اس کے لیے۔ کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہے اور آدمی صبر کر جائے، معاف کر جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ تو فتح عالم تھا، فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے، سب جمع ہیں، اپنے بھی جنہوں نے تکلیف پہنچائی وہ بھی، اور تکلیف کیسے پہنچائی آج اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ جو تکلیفیں صحیح صحابہ کرام نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج تو ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کر کیا فرما رہے ہیں، آج میں وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، لا تثریب علیکم اليوم، سب کو عام معافی ہے، سب کو معافی ہے، میں کوئی یاد بھی نہیں دلاؤں گا کہ دیکھو دیکھو تم نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ یاد بھی نہیں دلاؤں گا۔ معاف کرنا، درگزر کرنا، برداشت کرنا۔ آج معاشرے کے اندر برداشت کی سطح بالکل نیچے آ گئی ہے، کوئی طبیعت کے خلاف بات ہوتی ہے، کوئی خلاف طبع بات ہوتی ہے، مزاج کے خلاف بات ہوتی ہے، بس ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ برداشت کرنا، سہ جانا، صبر کرنا، یہ ہمارے دین کا بہت اہم حصہ ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ ناگواری پر صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہم نے خیروں کی خیر کو ناگواری میں پایا ہے۔ ناگواری آ گئی، خلاف طبع بات آ گئی، مزاج کے خلاف بات اٹھ گئی، اور اس کو آدمی برداشت کر لے، سہ جائے۔ کیوں؟ تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس شاباش مل جائے، واہ واہ ہو جائے، شہرت ہو جائے، بڑا صابر ہے یہ، نہیں، اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب اکٹھا رہنا، اجتماعیت، اس کی ایک اہم بات وہ کیا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ عاجزی، انکساری، تواضع، چھوٹا بن کر رہے آدمی، چھوٹا بن کر۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کا حق ہے، بڑائی اللہ کی صفت ہے، بڑائی صرف اللہ کے لیے ہی اللہ کی چادر ہے۔ فرمایا اس چادر کو مت کھینچو ورنہ اللہ پاش پاش کر دیں گے۔ عاجزی، انکساری، تواضع، یہ بنیاد ہے اتفاق کی، اکٹھا رہنے کی۔ بڑائی، کبر، میں بھی ہوں کچھ، یہ بنیاد ہے افتراق کی، توڑ کی۔ مسلمان یہ تو عاجز ہے، تواضع، انکساری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگ رہے ہیں، امت کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ اللہ سے مانگنا بھی ہوگا۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے صبر کرنے والا، بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا کر دے، ہاں اوروں کی نگاہ میں مجھے اونچا کر دے۔
اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہ سے مانگا ہے۔ آج امت کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں نکل گئیں وہاں یہ چیز بھی نکل گئی، عاجزی، انکساری، تواضع۔ جس شاخ میں پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ شاخ جھکی بھی ہوتی ہے، اکڑی بھی نہیں ہوتی، وہ جھک جاتی ہے، اس میں وزن آ جاتا ہے، اور جس میں کوئی پھل نہیں ہوتا وہ اکڑی بھی ہوتی ہے۔ آج ہم یوں سمجھتے ہیں نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے یہ علم حاصل کر لیا، اس کو کیا پتا، ہم جانتے ہیں ہم نے یہ ڈگری حاصل کر لی، ہم نے یہ منصب، یہ عہدہ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرما رہے ہیں، اجماع امت ہے، امت کا اس پر اتفاق ہے، انبیاء علیہ السلام کے بعد درجہ ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میں تمام کے احسانات کا بدلہ دے چکا ہوں، ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود میری طرف سے حشر کے میدان میں عطا فرمائیں گے۔ جنت کے 8 دروازے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ہر دروازے سے پکار آئے گی، اے ابو بکر میری جانب سے جنت میں داخل ہونا تاکہ یہ اعزاز میرے حصے میں آ جائے۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا حال ہے، تنکا لیتے ہیں، تنکا ہاتھ میں، اور یوں فرماتے ہیں کاش ابو بکر یہ تنکا ہوتا، کاش میں مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا۔ کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ علماء حضرات فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد 2 اشخاص ہیں جن پر اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے سلام بھجوایا ہے، ایک خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ایک باغ میں تشریف لے گئے، جانور کو دیکھا، ٹھنڈا سانس بھرا اور کیا فرمانے لگے، یہ جانور کس قدر مزے میں ہے، لطف میں ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، یہ سائے دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے اور آخرت میں اس کا کوئی حساب نہیں، کاش کہ ابو بکر بھی اس جیسا ہوتا۔ یہ ان کی دل کی آواز تھی۔ صحابہ میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، کوئی تصنع نہیں تھا، وہ تو دل میں جو تھا وہ ان کی زبان پر تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ مشہور ہے جس راستے اب گلی سے گزر جائیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیطان کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس راستے سے اور گلی سے گزرنے کی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رو رہے ہیں کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ کسی نے اتنا کہہ دیا ہے عمر تمہاری وجہ سے دین چمک گیا، فرمایا نہیں، یہ دین ہے جس کی وجہ سے عمر چمکا ہے۔ اپنی حیثیت مٹا دی۔ آج تو تھوڑی سی چیز مل جاتی ہے بس تو پاؤں زمین پر ٹھہرتے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس کتنا علم ہے، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، دریا کے کنارے ایک پرندہ آیا، چڑیا، اور دریا میں سے اپنی چونچ میں کچھ پانی نکالا اور چلی گئی، اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ اے موسیٰ، اللہ کے علم کے مقابلے میں جو ہمارے پاس علم ہے وہ اتنا ہی ہے جیسے اس چڑیا نے اس دریا سے اپنی چونچ میں پانی اٹھا لیا، بس اتنا ہی ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کے بعد جو قرآن شروع کیا ہے وہ الف لام میم سے شروع کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
یہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی جانتے ہیں اس کا مطلب۔ حکمت کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو الف لام میم سے شروع کیا؟ حکمت کیا ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے اپنے جہل کا اقرار کرو، لا عالم، میں نہیں جانتا، جو یوں کہتا ہے اپنے اندر کے دل سے میں نہیں جانتا، اس کے پاس آدھا علم ہے اور باقی آدھا علم حاصل کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ مجھے آتا ہے، میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، دروازہ تو اس کے لیے بند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج وداع کے موقع پر صحابہ کرام سے پوچھ رہے، بتاؤ دن کون سا ہے؟ عرفات کا دن۔ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں بتاؤ دن کون سا ہے؟ حج کے لیے جمع ہوئے ہیں احرام باندھ کے، اور صحابہ کا جواب یہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ جگہ کون سی ہے؟ عرفات کا میدان ہے، لیکن جواب دے رہے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ اور جب یہ جواب دے رہے تھے صحابہ اکرام وہ 1.25 لاکھ کے قریب، واقعی ان کے ذہن میں یہ بات تھی جو ہم جانتے ہیں وہ ناقص ہے، وہ نامکمل ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں وہ کامل اور مکمل ہے۔ ہم کیا ہیں؟ آج اس زمین کے اوپر ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ہم سے پہلے اور بھی آئے تھے، وہ بھی ایسے چلے گئے۔ کہاں گئے؟ مٹی میں مل گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے، موت آ رہی ہے، بے بس کوئی اور ہمیں نہلائے گا، کوئی اور ہمیں کفنائے گا، کاندھوں پہ اٹھا کر لے کر جائے گا۔ آج بڑا ناز ہے ہمیں اپنے آپ پر، بہت اترا رہے ہیں یہ سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، یہ دل کا دھڑکنا بند ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے مقرر وقت آئے گا پھر ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد میں نہیں، اور جانا ہوگا۔ ہم ہیں کیا چیز؟ جب انسان رات کو اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہے، زمین آواز دیتی ہے، اے ابن آدم آج تو بستر پر لیٹ رہا ہے، سو رہا ہے، مت بھولنا وقت آ رہا ہے، پھر تو قبر کی مٹی پر سوئے گا اور بہت جلد بوسیدہ ہو جائے گا۔ یہ امت ہے، ہمیں اکٹھا رہنا ہے، ایک بن کر رہنا ہے، اور اس کی بنیاد عاجزی، تواضع، دوسروں کی خوبیاں دیکھیں، خامیاں نہیں۔ بے عیب ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اللہ میں کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی خامی نہیں۔ اور اللہ نے فرشتوں کو ایسا بنایا ہے ان کے اندر معصیت کا جذبہ ہی نہیں رکھا، وہ گناہ نہیں کر سکتے۔ اور انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے گناہ ہوتا ہی نہیں۔ اور صحابہ اکرام وہ محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں۔ باقی کون بچا؟ میں اور آپ بچے ہیں۔ اگر خامیاں دیکھیں گے، برائیاں دیکھیں گے ایک دوسرے کی، اس کو اچھالیں گے، ہم اکیلے رہ جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے، پھر کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ ہم جیسے کیسے اکٹھا رہنا سیکھیں، اور وہ کیا ہوگا؟ خامی دیکھنی تو اپنی۔ ایک بزرگ تھے رائمن کے اندر، بھائی بلال صاحب، وہ فرماتے تھے جب آدمی اشارہ کرتا ہے نا ایک انگلی سے، اس کے اندر یہ خامی ہے، 3 انگلیوں کا رخ اس کی طرف ہوتا ہے، یہ 3 گناہ میرے اندر ہے، یہ خامیاں تو میرے اندر ہے۔ خامیاں دیکھیں تو اپنے آپ کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی اس لیے، یہ انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، بہترین امت ہے یہ۔ اللہ نے جو ہمارے لیے لفظ استعمال کیا کلام پاک میں، هو اجتباکم، ہمارا چناؤ کیا کس نے؟ اللہ نے کیا، تمام انسانوں میں سے۔ کس کے لیے؟ ہم حضور کا امتی بن جائیں۔ یہ امت
صرف اپنے لیے نہیں آئی، دوسروں کا خیال، دوسروں کا لحاظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اتنا احساس تھا اوروں کا۔ نماز پڑھا رہے ہیں، مختصر کر لی نماز۔ صحابہ کرام حیران، صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، وجہ بتائی، آج میں نے نماز مختصر اس لیے کر دی، نماز کے دوران بچے کے رونے کی آواز آئی، خیال ہوا اس کی ماں کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے نماز مختصر کر دی۔ یہ انسانیت ہے۔ ان کو جہنم سے بچانا ہے، کون بچائے گا ان کو؟ یہ ذمہ داری ہماری ہے۔ انسانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، شفقت۔ اب کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، ساری ذمہ داری ہماری ہے۔ انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالنا ہے۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد۔ فرمایا میں دیکھ رہا ہوں لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور ان کی کمر پکڑ پکڑ کر میں ان کو جنت کے راستے پہ ڈالوں۔ اس زمین کے اوپر اللہ کی نافرمانی مٹتی چلی جائے اور اللہ کی فرما برداری عام ہوتی چلی جائے، کون کرے گا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کرے گا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا، اس کے ذمے یہ بات ہو گئی۔ خود بھی دین پر چلنا ہے، دنیا کے رہنے والے باقی انسانوں کو بھی دین پر چلانا ہے۔ یہ انسان، حاجی صاحب تو فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، ہم یہودی، نصرانی، سکھ، عیسائی، ہندو، ان سب کے ساتھ خیر خواہی کریں، اور خیر خواہی یہ ہے ان کو رخ پر لے کر آئیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ فرمائیے ہمارے انسانی بھائی ہیں، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اگر ایک بھی بغیر ایمان کے جاتا ہے اس دنیا سے، ہم سے پوچھ ہوگی اس امت سے یہ بغیر ایمان کے کیوں گیا؟ ہمیں اس کی ذمہ دار۔ پھر مسلمان تو مسلمان ہے، یہ مسلمان اس کا بھی رخ صحیح ہو جائے، ہدایت عام ہوتی چلی جائے۔ ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، لیکن ہدایت کا سبب یہ دین کی محنت ہے، دین کی محنت، نبیوں والی محنت ہے۔ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جماعت نکالی بستی نظام الدین سے، اور وہ گاؤں گئی میواتیوں کی، واپس آئے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے انقلاب آ گیا، انقلاب آ گیا، وہ اسباب وجود پا گئے جس پر رکھ کر اللہ تعالیٰ ہدایت کو عام فرماتے ہیں۔ دین کے لیے مشقت اٹھانا، دین کے لیے قربانی دینا، ہدایت کے لیے بے چین ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی بے چینی تھی؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس غم کے اندر، اس فکر میں ہدایت کیسے عام ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے روتے تھے کہ ان کے سینے مبارک میں سے ایسی آواز آتی تھی جیسی ابلتی ہوئی ہنڈیاں میں سے آواز آتی ہے۔ اور پھر مسلمانوں کے لیے ایک دن گھر تشریف لائے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیوی، انتظار میں ایسا ماحول بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بھانپ لیا کہ میرے انتظار میں دعا دی، اے اللہ عائشہ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سن کر اتنی خوش لوٹ پوٹ ہونے لگیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں عائشہ کا سر آ گیا۔ پوچھا ہے عائشہ کس بات سے اتنی خوش ہوئی ہو؟ عرض کیا ہے اللہ کے رسول آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی، اللہ تعالیٰ میرے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائیں۔ تو فرمایا اے عائشہ میں اپنی ساری کی ساری امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتا ہوں، اور صرف دنیا میں نہیں۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، لاڈلے ہیں،
آپ تو جنت میں چلے جائیں گے حشر کے میدان میں، ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا نہیں، 3 جگہوں میں سے مجھے ایک جگہ تلاش کر لینا، یا میزان کے کنارے اپنی امت کے نیکیوں کے پلڑے کو چکوا رہا ہوں گا، یا حوض کوثر پر میں اپنی امت کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا، یا پرصراط کے کنارے میں اپنی امت کو جنت کے راستے پر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوں گا۔ حشر کے میدان میں جب سب کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا، ایک ایسی بھی آواز ہوگی، یا رب امتی یا رب امتی امتی، اور وہ کس کی آواز ہوگی؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہوگی۔ ایک غم تھا، ایک فکر تھا، یہ امت ہے اب جو اس فکر کو لے کر چلے گی، اس غم کو لے کر چلے گی، ساری دنیا میں پھرے گی، اور وہ ہم ہیں، یہ ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے تو یہ ہے، پڑھائی کے اوقات میں پوری توجہ پڑھائی کی طرف، اس میں سے 1 سیکنڈ 1 منٹ نہیں چاہیے، پوری توجہ پڑھائی کی طرف۔ ہاں، جو چھٹیوں کے اوقات ہیں، جو گریجویشن کر رہے ہیں، جو فارغ ہو رہے ہیں، وہ 4 مہینے، اور جو چھٹیاں آ رہی ہیں زیادہ ہیں تو چلہ لگا لیں، ورنہ اگر کم چھٹیاں ہیں تو وہ ساری چھٹیاں اللہ کے راستے میں نکلیں۔ تو اس کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، آپ میں سے کس کس نے یہ ترتیب بنائی ہے وہ ادارے بتا دیں، ہمارے ادارے سے، ہمارے اس انسٹیٹیوٹ سے، اور اس کالج، اس یونیورسٹی سے اتنے ساتھی تیار ہیں چلے کے لیے اور 4 مہینے کے لیے۔ فرمائیں جی اس کے لیے